السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک کتاب کے ایک چیپٹر کے اوپر کچھ باتیں کریں گے۔ وہ کتاب ہے ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہترین تحریریں، مرتب سید قاسم محمود صاحب نے کی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عصر حاضر کے ایک عظیم محقق ہیں۔ آپ نے اسلام اور صاحب اسلام کے حوالے سے کئی تحریریں مرتب فرمائی ہیں۔ آپ کی تحریروں کی خاصیت یہ ہے کہ عام بندہ بآسانی آپ کی تحریروں کو سمجھ سکتا ہے۔ آج ہم آپ کی ایک تحریر کو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تاریخ قرآن مجید، ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید کس طرح محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا ہے۔ اولاً میں اس کی زبان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیوں ہوا؟ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ زبانیں رفتہ رفتہ بدل جاتی ہیں۔ خود اردو زبان کو لے لیجئے، اب سے 500 سال پہلے کی کتاب مشکل سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا کی ساری زبانوں کا یہی حال ہے۔ انگریزی میں 500 سال پہلے کے مؤلف چاسر کی کتاب کو لندن کا کوئی شخص یونیورسٹی کے فاضل پروفیسر کے سوا سمجھ نہیں سکتا۔ یہی حال دوسری قدیم و جدید زبانوں کا ہے، یعنی وہ بدل جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ ناقابل فہم ہو جاتی ہیں۔ اگر خدا جل شانہ کا آخری پیغام بھی کسی ایسی ہی تبدیل ہو جانے والی زبان میں آتا تو پھر خدا جل شانہ کی رحمت کا اقتضا یہ تھا کہ ہم 20ویں صدی کے لوگوں کو پھر ایک نئی کتاب دیں تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں، کیونکہ صدیوں پرانی کتاب اب تک ناقابل فہم ہو چکی ہوتی۔ دنیا کی زبانوں میں سے اگر کسی زبان کو استثناء ہے کہ وہ نہیں بدلتی تو وہ عربی زبان ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم عصر عربی یعنی قرآن مجید اور احادیث شریف میں جو زبان استعمال ہوئی ہے، اور جو عربی آج ریڈیو پر آپ سنتے ہیں یا جو عربی آج اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں، یہ دونوں میں بہ لحاظ الفاظ، گرامر، ہجے اور تلفظ کوئی فرق نہیں ہے۔ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوں اور میں عرب کی حیثیت سے اپنی موجودہ عربی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہر لفظ سمجھیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب مرحمت فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ میں سمجھ لوں گا، کیونکہ ان دونوں زبانوں میں کوئی فرق نہیں۔ میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی ہوئی آخری کتاب اسی زبان میں ہونی چاہیے جو غیر تبدل پذیر ہو، لہٰذا عربی کا انتخاب کیا گیا۔ اس زبان میں دیگر خصوصیات مثلاً فصاحت، بلاغت، ترنم وغیرہ کے علاوہ ایک خصوصیت ایسی ہے جس کا ہم سب مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عربی زبان غیر تبدیل پذیر ہے، اور اس کے لیے ہمیں عربوں کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کی زبانوں کو اپنی زبان نہیں بنایا بلکہ اپنی عملی اور تحریری زبان وہی رکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ آج کی گفتگو صرف یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔